صدر مجلس یوسف حسن سے میری پہلی ملاقات ماشاء اللہ کے زمانے میں ایک احتجاجی سیاسی جلسے میں، اور پھر یہ ملاقات جو ہے وہ 35-40 سال تک پھیل گئی۔ پھر یوں ہوتا تھا کہ اختر عثمان، میں، اشرف سلیم، یوسف حسن کی قیادت میں ماشاء اللہ کے زمانے میں جلسوں میں جایا کرتے اور وہاں پمفلٹ تقسیم کیا کرتے۔ یوسف حسن کے گھر روز جانا وہ بھی ایک سیاسی تربیت گاہ تھی۔ یوسف حسن کوئی اس طرح ایجوکیٹ نہیں کرتے تھے کہ تقریر کرنا یا لیکچر دینا، بلکہ وہ بات شیئر کر وہ اپنی مارکسزم کی بات کرتے تھے، سیاسی جد و جہد کی بات کرتے تھے۔ وہ کسی کو لیکچر نہیں دیتے تھے، کتاب دیتے تھے۔ کتاب بھی ایسے کہ ادھار یار پیسے ہوئے نہیں دے دیں گے، نہیں دیتے، خیر کوئی گل نہیں۔ وہ ایسا شخص تھا جس سے بہت کچھ سیکھا، اور ان زمانوں میں 85 کا زمانہ میں بتا رہا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد کے نوجوان شاعر جو کھچے چلے آتے تھے اس کا گھر جو تھا وہ ایک مرکز تھا سیاسی جد و جہد۔ اور اکثر میں نے سینئر شعراء کو جو داتا ہوٹل پر بیٹھا کرتے تھے ان سے گلا کرتے ہوئے دیکھا کہ دیکھو یار یوسف حسن کے پیچھے یہ نوجوان شاعر لگے، ہم ہمارے ساتھ کو بھی بیٹھ کر۔ یوسف حسن جب چکوال سے ٹرانسفر پر پنڈی آئے، وہ انقلابی آدمی تھے، نچلے بیٹھنے والے بندے نہیں تھے۔ تو یہاں انہوں نے ہلکا بے غالب کی بنیاد رکھی۔ تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے اس وقت، ان میں آصف ڈار، شاہد امین، اختر عثمان، شعیب خالد، میں، پھر رشید امجد، جلیل علی، ڈاکٹر نوازی سلیم، یہ سارے لوگ ہوا کرتے تھے۔ ہلکا باب غالب کا اجلاس صدر میں ایک لیو کلب ہوتا تھا یا ہوا کرتا تھا، اس لیو کلب کا آپ کو نام نشان ہی مٹ گیا۔ پہلی بار جب میں اس میں شریک ہوا تو میں سمجھا یہ کمیونسٹ پارٹی کے کسی زیر زمین اجلاس کا یہ جلسہ ہے۔ بہت ماشاء اللہ کا زمانہ تھا، تو وہ یوسف حسن ایک کمیٹیڈ انسان، وہ سراپا کمیٹیڈ تھے۔ ان کی شاعری، ان کی زندگی، ان کی ایکٹیویٹیز ایک مٹ کے ساتھ تھی۔ ان کا رہن سہن ایک کمیٹیڈ انسان کا رہن سہن تھا۔ وہ خود کو ڈی کلاس کر کے رہتے، کبھی کبھی مجھے بتایا کرتے تھے یار میں 19 گریڈ میں، لیکن میرے گھر میں صوفہ بھی نہیں۔ خالصتاً وہ خود کو ڈی کلاس کر کے رہنے والے لوگوں میں سے تھے، اور اپنی کمیٹیوں پر وہ مرتے دم تک قائم ہے، آخری دم تک شاعری ایک ٹور تھا ان کے یہاں اپنے نظریات کے لیے، کہ ان کی شاعری میں بھی ایک انقلابی دور کا ہوتا ہے کہ ہر صبح کو منزل کے بلاوے پہ گئے ہم، ہر شام کو مقتل سے خبر آئی ہمارے۔ سایہ ماشاء اللہ کے زمانے کے آخری دنوں میں ان کی غزل آئی تھی کہ سایہ قد کی بڑائی پر
جدائی پڑھ رہا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ یوسف حسن پیغمبر ہے کہ سچ سچ بتا رہے کہ یار ہے, ماشاء اللہ یار ہے. یوسف حسن ایک سچا شاعر تھا کہ اس نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی کہ جو کچھ اس پر بیت رہی تھی اور جو کچھ اس کے سماج پر بیت رہی اس کا بیان اس نے اپنی شاعری میں کیا. یوسف حسن پر ابھی ناقدین نے قلم نہیں اٹھایا, لیکن جب اس پر قلم اٹھائیں گے تو ایک نیا یوسف حسن دریا ہوگا. بہت شکریہ.